بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان داؤد وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وقال تعالی وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور اگر ماؤں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش گاہ بنایا، جنوں انسانوں کے امتحان کی جگہ، اور اس امتحان میں کامیاب اور ناکام ہونے والوں کا ٹھکانہ اللہ کے انعام کی جگہ جنت ہے، یا ناکامیابی کی شکل میں اللہ ہمیں بچائے اللہ کی سزا کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس پورے امتحان میں ظاہر سی بات ہے کہ جب انجام اچھا یا برا ہونا ہے تو بنیادی طور سے دنیا کی زندگی کے مقصد کو اگر سامنے رکھیں تو انسان کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، کیوں پیدا ہوئے، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سا دین اور مذہب پسند کرتا ہے، کس کی ہم عبادت کریں، کن چیزوں سے بچیں، کن چیزوں کو اختیار کریں۔ یہ ہر انسان کے لیے اس زندگی کے بنیادی سوالات ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرپور انتظام کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسانات کیے۔ ان احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ آج جیتانا کے حضرات کے مطالبے پر مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں کا تذکرہ کروا رہے ہیں۔ بڑا مبارک سلسلہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود جہاں اس نعمت کا اپنے کلام میں شریعت میں ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ ان انبیاء اور رسولوں کے واقعات کو اپنی کتاب میں بیان بھی کیا۔ یہ واقعات قصے اور کہانی کے لیے نہیں ہے کہ ہم صرف قصے کہانی کے طور پر سنیں، بلکہ ان واقعات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور سنت کا ہمیں علم ہو، اور یہ زندگی کی حقیقت معلوم ہو کہ اس دنیا میں اچھائیاں اور برائیاں ہیں جس کی ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نیک صالح اللہ کے فرما بردار اور توحید کے علم بردار جو لوگ ہوتے ہیں اس پر قائم رہتے ہوئے اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی گزری، نشیب و فراز آئے، اور پھر ان کو کیسے دکھ تکلیفوں سے گزرنا پڑا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کا انجام کیا ہوا ہم یہ ملحوظ رکھیں، اور ان کے مقابلے میں جو سرکش تھے، گنہگار تھے، شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے مخالفین رہے، ان کی زندگیوں کا کیا حال رہا۔ اگرچہ وہ بہت بڑے بادشاہ اور فلاں نظر آتے ہوں، لیکن ان کا انجام کیا ہوا۔ ان دونوں اعتبار سے ہمارے لیے ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے۔ قرآن نے خود لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اول الابصار یا الباب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کو بیان کیا کہ ان کے قصوں میں اہل بصیرت کے لیے، عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ آئیے ان واقعات میں سے آج کے متعینہ عنوان پر ہم گفتگو کریں، لیکن میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ میرے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے اور قصے کے بیان کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ میں نے اس کے لیے بہتر سمجھا کہ ایک معتبر شخصیت دکتور محمد بن عثمان بن محمد الخمیس، یہ عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ آج ریڈیو اسٹیشنوں پہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے عنوان پر بھی ان کی کتابیں ہیں، اور ایک کتاب ان کی ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي قراءۃ تأصیلیہ فی سیر و قصص الانبیاء علیہم السلام۔ پورے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے واقعات اور قصے بیان کیے گئے، کہ اس طریقے سے کہ اس میں ہمارے لیے دروس، عبرت اور واقعات کی روشنی میں جو سبق ملتے ہیں وہ تازہ ہوں۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ قرآن کا ٹکڑا انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ ان لوگوں کی ہدایت کی پیروی کرو، یہ جو راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، ان کا جو طریقہ تھا اسے مانو۔ ان میں سے ایک نبی اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں ایک آیت پڑھی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ ایک پیغمبر تھے، نبی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ملک کے مالک یعنی کیا کہتے ہیں حاکم بھی بنائے گئے، حکمراں اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں پہلے پارے کے آخر میں جالوت اور طالوت کے واقعے کا ذکر کیا، اور ان میں یہ بتایا کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کو کا مقابلہ کیا اور کم لوگ بڑی تعداد پر جو ہے حاوی رہے، اور ان میں داؤد ایک سپاہی تھے جنہوں نے جالوت کو جو دشمن کا سردار تھا ان کو قتل کیا، اور اس کے بعد انہیں بادشاہت ملی۔ اللہ نے کہا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے ان کو ملک، حکمت اور نبوت عطا کی، ہاں سلطنت دی اور حکمت اور نبوت عطا کی، اور پھر ان کے واقعات کو قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ ان کے وارث ہوئے۔ میں شیخ کی عبارت کا مفہوم اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ جیسا کہ میں شروع میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آج کی ایک ہی مجلس میں یہ واقعہ پورا نہیں ہوگا، ہاں کم از کم میرا اندازہ ہے کہ 2 یا 3 مجلسیں اس کے لیے درکار ہوگی، 3 کا اندازہ ہے۔ اور اس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات کے زندگی کے وہ پہلو جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے 2 3 4 پہلو، جیسا کہ شیخ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، قرآن میں 17 مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا، ہاں اور ان کے واقعات یا قصے بہت سارے ہیں، مطلب الگ الگ زندگی کے ان کے پہلو ہیں، ہاں جو کئی مراحل اور کئی وقفات کے محتاج ہیں، یعنی ہم الگ الگ عناوین کے تحت ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے 7 معاملات کا ذکر کیا۔ پہلا ان کا قصہ ملکہ سبا کے ساتھ، سبا ایک بستی ہے، ہم ابھی اس کا واقعہ پڑھیں گے۔ ملکہ سبا کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا اور قرآن نے اس کی کچھ تفصیلات پیش کی ہے، اس کا وہ ایک حصہ ہے۔ ثانیاً دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ، جو تیز رفتار گھوڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، ان کے ساتھ ان کا واقعہ جن کا سورہ صاد اور دوسرے مقام پر ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اسے بھی جانیں گے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور فتنے کا لفظ استعمال کیا یہاں۔ چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو زبردست، بے مثال، بے نظیر، ہاں جو تاریخ میں کسی اور کے لیے نہیں، سلطنت اور حکومت عطا کی، اس کا تذکرہ۔ 5ویں نمبر پر متہمہ بہ من الکفر، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو کفر کا الزام لگایا گیا جادو وغیرہ کے حوالے سے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ پھر بعض احکام ہے، ان کے بعض احکامات، اور آخری ان کی وفات کا تذکرہ جو قصے کی شکل میں موجود ہے۔ ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے، ان میں سے بعض کو کسی قدر تفصیل سے شیخ نے بیان کیا اور بعض حصوں کو اختصار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان کے بارے میں کہا، شیخ عثمان کہتے ہیں کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں یہ 4-5 بمشکل آپ کو ایسی تعداد ملے گی جن کو نبوت کے ساتھ حکومت بھی ملی، ان میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نمایاں ہے۔ آگے یہاں ایک حاشیے میں قول نقل کیا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت جس میں پورے زمین پہ ایک طریقے کی ان کو تسلط اور نمایاں قوت حاصل ہو، ایسی بادشاہت 2 مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور 2 کافروں کو۔ کافروں میں فرعون اور نمرود کا نام لیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں کہا گیا کہ وہ داؤد کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بیان کیا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں منطق الطیر، پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ یہ ان کے اعجاز
معجزہ اور خرق عادت چیز اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ ہمیں پرندوں کی جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی. آگے اس کا تذکرہ آئے گا. یہاں سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وارث اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام ہے، اور موروث جن کی وراثت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان کے والد جو اللہ کے نبی ہی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. یہ بات شاید میں نے ذکر نہیں کی کہ یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب ان کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. یہ انہی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. شام کے علاقے میں یہ موجود تھے، اور یہ میراث جس کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ یہ وارث ہوئے، یہ مال و دولت کی میراث نہیں تھی، بلکہ یہ حکمت کی میراث تھی، نبوت کی میراث تھی، علم کی میراث تھی. اس دلیل کے تحت کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں کھنگالیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی بہت ساری اولاد تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی 19 اولاد تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی. اگر مال اور دولت کی میراث کی بات ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک باپ کے ترکے میں سارے بیٹے شریک ہوتے ہیں. تو اگر اس میراث کا تذکرہ ہوتا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اکیلے وارث ہونے کا معاملہ ہوتا ہی نہیں. لیکن یہ جائیداد و پراپرٹی کی وراثت کی بات ہی نہیں ہے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکیلے ان کے وارث بنتے جائیداد پراپرٹی کے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کا یہ ارشاد ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، لا نورث یا لا نورث، ہم وارث نہیں بناتے. انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیاوی مال و متاع، جائیداد اور پراپرٹی کا چھوڑا ہوا جو اسباب ہوتے ہیں وہ اس کے وارث نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اللہ کے ما ترکنا ہو صدقہ. اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کرام نے دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا. تو تمام انبیاء کا معاملہ یہی رہا کہ دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا. چنانچہ اگر مذکورہ آیت میں وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، اس میں اگر یہ مذکورہ میراث کو لیا جائے، کہا کہہ رہے ہیں قرآن، اگر قرآن مجید یہ جو ذکر کر رہا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اگر اس سے مراد دنیا کے مال و متاع اور جائیداد پراپرٹی کی میراث ہوتی تو اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. دوسری اولاد وارث ہوتے، ایک بات. دوسرے یہ کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر مال و پراپرٹی کی وہ وراثت نہیں چھوڑتے، دینار و درہم کی وراثت نہیں چھوڑتے. چنانچہ یہ بالکل بداہتاً ظاہر ہے کہ یہاں جس وراثت کا ذکر ہو رہا ہے کہ بیٹا باپ کے علم، حکمت اور ان کی نبوت کا وارث بن رہا ہے، مال و اسباب کی نہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل کا بعض ذکر کیا انہوں نے، من فضائل سلیمان، حضرت سلیمان کے بعض فضائل. تو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شعور، حکمت، ذہانت اور معاملہ فہمی عطا کی گئی. ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک معاملے میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَفَحَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے یہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا. یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تائید کی. حضرت داؤد بھی پیغمبر، ان کو بھی اللہ نے علم و حکمت سے نوازا، لیکن ان کے فیصلے کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی تائید کی. اس میں کیا درس ہے یہ آگے ہم جانیں گے. میں یہاں صرف ان کی اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی، حکومت عطا کی، وہیں انتہائی زبردست ذہانت اور تیز دماغی بھی ان کو عطا فرمائی. اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ دیگر انسانوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے کامل اور مکمل شخصیت ہوتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اور دماغی اعتبار سے بھی. ظاہری جو ہے شکل و صورت ہو یا خاندان اور نسل ہو، یعنی ان اعتبارات سے کوئی شخص ان کو ہدف ملامت یا نشانہ نہیں بنا سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست حکمت سے نوازا. چنانچہ کہہ رہے ہیں اسی بنیاد پر وہ اپنی رعایا میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. دنیا کے جو لوگ حاکم اور حکمراں ہیں، سیاست کرتے ہیں،
انہیں انبیاء کرام علیہم السلام سے سبق لینا چاہیے. اگر انبیاء کرام کی طرح حکومت کرنے لگیں تو وہ بہترین حکمراں بنیں گے. اور انبیاء کرام کی حکومت میں سب سے نمایاں اور بنیادی چیز ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم خوب انصاف کے قائم کرنے والے بنیں. تو یہ لوگوں کے رعیت کے رعایا کے درمیان عدل و انصاف سے کام کرتے تھے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قصے میں ذکر کیا کہ جب وہ وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی سے گزرے، لشکر کے ساتھ گزرے. سورۃ النمل جو قرآن میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہاں تک کہ جب وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی نمل چونٹیوں کی بستی اور علاقے میں سے گزرے، وہاں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے، چونٹیوں کی سردار جو تھی، اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ہاں، لا یحطمنکم سلیمان، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور وجنودہ اور ان کے لشکر تم کو رون دے، کچل دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو، بے خبری میں وہ تم کو کچل ڈالے، ایسا نہ ہو. ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونٹیوں کی بات چونٹیوں کے درمیان ہو رہی ہے. اس سے یہ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے یہ پتہ چلا کہ جانوروں میں اور حیوانات میں بھی گفتگو کے بعض سگنلز ہوتے ہیں جو آج کے سائنس قبول کر رہی ہے. اور جہاں تک چونٹیوں کا یہ تذکرہ قرآن میں کیا گیا کہ ایک چونٹی جو سردار ہے دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی ہے، گویا ان میں ایک حاکم ہے اور دوسرے اس کی بات کو ماننے والے ہیں، وہ ان کو آرڈر دے رہی ہے. آج کی سائنس کے تحقیقات جو کی گئی اس میں ریسرچ میں یہ بتایا گیا، ہم نے اس کو پیغام قرآن کے اس میں اللہ کے رسول یا قرآن کے معجزات کے ضمن میں ذکر کیا ہے، کافی تفصیل سے گفتگو کی بعض محققین کے حوالے سے، کہ چونٹیوں میں باقاعدہ مکمل نظام پایا جاتا ہے، حکومت پائی جاتی ہے، ڈپارٹمنٹ اور شعبے پائے جاتے ہیں. کچھ چونٹیاں جو ہیں وہ غذا کو جمع کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ چونٹیاں مقابلہ کرنے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مقرر ہوتی ہیں، کچھ اور چونٹیاں ہوتی ہیں ان کی کالونیاں ہوتی ہیں، ان کے جو بستیاں ہوتی ہیں اس میں الگ الگ حصے ہوتے ہیں جہاں الگ الگ لوگ رہتے ہیں، اور بھی ان کے نظام کے بہت سارے حصے ہیں. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہے کہ چونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان اور اس کا لشکر ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دے اور تم کو اس کا احساس بھی، ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی صلاحیت اور ملکہ عطا فرمایا تھا جس سے وہ پرندوں کے، جانوروں کے کی بول اور بات چیت کو سمجھتے تھے. اور چونٹی نے جب یہ بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا. جیسا کہ کہا حضرت سلیمان نے علمنا منطق الطیر، تو نملہ چونٹی دوسری چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں، بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کچل دے وے، ان کا لشکر کچل دے وے. یعنی اس ڈر سے تم گھر میں داخل ہو جاؤ کہ وہ تم کو روند نہ دے ویں. کون؟ سلیمان اور اس کے لشکر. پھر اس نے سلیمان اور اس کے لشکر کے لیے معذرت بھی بیان کی، یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کریں گے. خود ہی چونٹی نے کہا وہم لا یشعرون، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی. یعنی چونٹی یہ جانتی ہے کہ یہ تم کو تکلیف دینا ان کا مقصد نہیں ہے، تم کو ختم کرنا، روندنا ان کا مقصد نہیں ہے. گویا چونٹی کو بھی یہ احساس تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ شیوا اور طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی بے گناہ کو تکلیف دیویں، سزا دیویں، بلکہ وہ تو نور کی، روشنی کی مشعلیں لاتے ہیں. ہاں، لوگوں کو عمومی طور پر خیر کی تعلیم دیتے ہیں، انصاف کو عام کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر جانتے بوجھتے کسی بھی جاندار اور حیوان کو تکلیف دے؟ چنانچہ فاعتذرت لہ تلک النملہ. تو اس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے خود عذر پیش کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سنا. قرآن نے ذکر کیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے یا ہنستے ہوئے مسکرائے. ہاں، کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، سمجھا اور مسکرا پڑے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قوت اور یہ نعمت عطا فرمائی کہ میں چونٹی کی بات کو سن پا رہا ہوں. کیا اور فرمایا وہاں کلمات نکلے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی جامع دعا قرآن میں مذکور ہے، رب اوزعنی ان اشکر، ہاں کہ پروردگار مجھے تو توفیق دے. ہاں وضع مانے روکنا، ہاں تو اس چیز سے مجھے ہٹا دے جو مجھے تیرے شکر سے روکتے ہیں، تیرے نعمت کے احسان کو ماننے سے. اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا، انعمت علیہ. ہاں وَلَمْ يَنْسَ كَذَلِكَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى وَالِدِهِ بِالنُّبُوَّةِ. حضرت سلیمان علیہ السلام اس نعمت کو بھی نہیں بھولے جو اللہ نے نبوت کی شکل میں اب ان کے والد کو عطا کی تھی. چنانچہ آگے کہا وَعَلَى وَالِدَيَّ، جو مجھ پر نعمت کی اور جو میرے والد پر نعمت کی، حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس کا میں شکر ادا کر سکوں، اس کی مجھے توفیق دے. غور کیجئے، یہ نبی کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، چونٹیوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکرانہ اور دعا. یہ ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اگر ہم کو اور آپ کو کوئی نعمت ملی ہے تو اترانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری حیثیت ہے، میں نے کمایا، میں نے بنایا، میں نے حاصل کیا. ہاں کوئی کتنا بڑا بھی بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہت نہیں پا سکتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھ کو یہ نعمت عطا کی. یہیں توحید کا درس اور سبق بھی مل رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات اور نشانیاں ملی اور حکومت ملی، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مجھے اللہ نے دیا اور میں اس کا شکر گزار ہوں. تو جب پیغمبر کا یہ معاملہ ہے تو کوئی پیر، ولی، صالحین اور بزرگان کیا خود سے اپنے طور سے کچھ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں؟ ان کی کرامتیں، ان کے جو بھی معاملات اور اچھائیاں، خوبیاں ہیں، وہ کیا ان کی خود کی طاقت ہے؟ نہیں، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا اللہ ہی سے مانگا جائے. آگے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے فضائل میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کے لیے استسقاء، بارش کی دعا کرنے کے لیے، اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی جو ہے وہ اپنے پیروں کو اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہی ہے. ہاں اس کے کچھ الفاظ اور بھی ہیں. ہاں جب انہوں نے یہ دیکھا اور سنا تو کہا لوٹ جاؤ، ہاں فقط کفیتم بدعاء ہذہ النملہ، کہ چونٹی کی دعا کے ذریعے سے تمہارے لیے جو ہے کفایت ہو گئی، یعنی اس چونٹی نے تمہاری طرف سے دعا کر لی. ہاں اور پھر ایک روایت میں ہے کہ ارجعوا فقط سقیتم بدعوت غیرکم، واپس چلو. ہاں ہمیں استسقاء کی دعا کی ضرورت نہیں، دوسروں کی دعا سے ہمارے لیے کافی ہو گیا. اس روایت کو امام الذہبی نے مشکل الآثار میں ذکر کیا ہے، لیکن شیخ البانی نے ارواء الغلیل میں اسے ضعیف کہا. بڑی مشہور ہے یہ روایت، تو اسے ذکر کیا شیخ نے اور کہا کہ یہ اس میں ضعف ہے. لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون نبی تھے اس میں نام تو نہیں ہے، لیکن عام طور سے امام زہری سے مرسلن ایک روایت ہے کہ یہ جو نبی تھے، امام زہری مرسلن روایت کرتے ہیں کہ یہ جو نبی تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. یہ مرسل روایت امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کی ہے. اب اس کے بعد دوسرا حصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ملکہ سبا کے ساتھ. ہو سکتا ہے میرے بیان میں تقریر سے زیادہ بیانیہ ہیں، ایک تو وقت کی قلت اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جس انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے میں بہتر سمجھتا ہوں اسے خطاب اور تقریر کے بجائے درس کے انداز میں ہی بیان کیا جائے، لہذا میلا جولا انداز ہو سکتا ہے، واللہ عالم. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں ہی ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ پرندوں کی دیکھ بھال کی، اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، سب کا جائزہ لیا، اس میں پرندوں کے بارے میں معائنہ کیا. آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی عجیب و غریب حکومت ملی تھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا اگلے درس میں انشاءاللہ. انہوں نے دعا کی تھی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ بَعْدِي، کہ اے اللہ مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو ویسی نہ ملے. تو ان کو جنوں کو بھی ان کا مسخر بنایا گیا، ہواؤں کو بھی، اور بہت سارے ان کی خصوصیات جیسے پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آنا،
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات تھی، ان پر ہم آگے کے درس میں گفتگو کریں گے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے جانور پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ماتحت تھے، ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ اب انہوں نے ایک دن اپنے لشکر میں پرندوں کا جائزہ لیا، اللہ نے اس کا ذکر کیا قرآن میں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندوں کا جائزہ لیا، دیکھ بھال کی، فقال، اور تو کہا، ما لیا لا ارى الہدہد، کہ مجھے کیا ہے ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، ہاں، ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، ہاں، ام کان من الغائبین، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مطلب وہ موجود ہے اور مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، یا وہ غائب ہے موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے تو لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر دوں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ کوئی صریح اور واضح دلیل لائے، یعنی یہاں ناموجود ہونے کا کوئی معقول عذر پیش کرے، کوئی ایسی بات لائے جس کی وجہ سے میں اسے چھوڑ دوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا انداز دیکھیے، ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، اپنے ماتحتوں کا جائزہ لینا۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں آج کے حکمرانوں کو دیکھیے، حکومت کے ماتحتی میں بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، وبا کے شکار ہو جاتے ہیں، حکومت کے بد انتظامی کے نتیجے میں لوگوں کے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور یہاں کسی کو ہوش نہیں ہوتا۔ میمورنڈم دے، جلسے دے، 1 سال تک کسانوں نے وہ احتجاج کیا، تب کان پہ جو رہے گا، اور اس کے بعد بھی مسائل ٹال مٹول جاری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کسی کے کہنے کی بجائے خود سے جائزہ لے رہے ہیں اپنی رعایا کا، ان میں پرندوں کا بھی جائزہ لیا۔ جب ناموجود پایا تو گویا اس کو کہا کہ یہ کہیں سرکشی اور مخالفت تو نہیں کر رہا ہے ہدہد، چنانچہ یہ جملہ کہا کہ اگر وہ صریح دلیل نہیں لایا تو میں سخت عذاب دوں گا۔ وَهَذَا يَدُلُّ، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عَلَىٰ أَنَّهُ ذَا رِعَایَةٍ وَعِنَایَةٍ بِجَیشِهِ، کہتے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کی خوب دیکھ بھال کیا کرتے تھے، توجہ دیا کرتے تھے، اس پر نگاہ رکھا کرتے تھے، ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انتہائی محتاط، سنجیدہ اور حسن نظام کے حامل تھے، بہترین نظام رکھتے تھے۔ اپنے لشکر میں اگر کسی کو اپنے لشکر کی دیکھ بھال کی، اور اس لشکر میں پرندے بھی تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، یہ قرآن کی آیت ہے دوسری سورہ نمل ہی میں، کہ سلیمان کے لیے ان کے لشکر کو اکٹھا کیا گیا، جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے، یعنی ان کے لشکر میں جن، انسان اور پرندوں کے حصے اور ٹکڑے یا گروہ شامل تھے، پرندے بھی ان کے لشکر کا حصہ تھے۔ کل ہؤلاء، یہ سارے کے سارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھے۔ چنانچہ جب ہدہد غائب ہوا تو حضرت سلیمان نے کہا کہ بغیر اجازت کے یہ غائب کیسے ہوا؟ اگر اس نے اجازت طلب نہیں کی اور اس کے پاس معقول عذر نہیں رہا تو اب اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ان کے ہاں گویا سسٹم اور نظام تھا۔ ایک تو دیکھ بھال کر رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، اور پھر اس کے تعلق سے یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اسے مار دوں گا، سزا دوں گا۔ اگر دلیل لایا، عذر معقول لایا تو پھر ٹھیک ہے، مطلب بلا وجہ سزا نہیں دی جائے گی۔ کسی سے اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو پہلے حاکم یا ذمہ دار تحقیق کرے گا کہ اس نے جو کوتاہی کی ہے اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے، اگر وجہ ہوگی تو چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ کہا لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی صریح دلیل لے کر آئے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل و انصاف کا حصہ ہے، نمونہ ہے، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر ہوگا تو ہم اس کے عذر کا لحاظ کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، قال تعالیٰ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا تو میں ایسا ایسا کروں گا، تو آگے کہا فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں ہوئی، کچھ دیر ٹھہرے، غیر بعید یعنی لمبی مدت دور تک نہیں ٹھہرے۔ ہاں، اب یہ ہدہد کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے دو قول پیش کیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی زیادہ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ وہ ہدہد آیا اور کہا احطت بما لم تحط بہ، ہدہد واپس آیا یہ پرندہ، اور اس نے کہا کہ سلیمان میں نے اس بات کا احاطہ کر لیا، یا وہ بات مجھے خبر معلوم ہوئی لم تحط بہ، جسے تم نہیں جانتے۔ ایک ہدہد پرندہ نبی سے، پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، مجھے وہ خبر ملی ہے جو آپ تک نہیں پہنچی ہے۔
یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام عالم غیب نہیں ہے، ایک پرندہ کہہ رہا ہے، قرآن نقل کر رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے یا قرآن نے اس پر نکیر نہیں کی کہ ہدہد تو گستاخی کر رہا ہے۔ آج آپ اور ہم کہیں کہ انبیاء عالم غیب نہیں ہے تو ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ ہدہد کہہ رہا ہے۔ یہ آگے شیخ عثمان بن محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وضاحت کرتا ہے کہ پرندے بھی یقینی طور پر یہ جانتے تھے کہ جو ذات ایسی ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، علام الغیوب ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت سلیمان کو ہدہد کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے جو میں جان گیا، مطلب اسے پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام بہت فضائل رکھتے ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، لیکن یہ خبر ان تک پہنچی نہیں جو میں ان تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک پرندہ بھی جانتا ہے، رہے غیر اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ساری کے سارے جتنے بھی اللہ کے علاوہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، تو وہ غیب کو نہیں جانتے، ہاں اگرچہ کہ وہ معزز نبی اور پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جیسے سلیمان علیہ السلام جو زمین کے بادشاہ تھے، ہاں جو کہ الذی ملک الارض، جو زمین کے مالک ہوئے یا ملک تھے، بادشاہ تھے۔ اور یہی انہوں نے حاشیہ لگایا کہ مسلمانوں میں سے دو ایسے بڑے بادشاہ گزرے جس میں سے ایک سلیمان علیہ السلام ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہوتے ہوئے جب ہدہد نے یہ بات کہی احطت بما لم تحط بہ، تو سلیمان علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہاں ان پر نکیر نہیں کی، ہاں کہ تم نے یہ غلط بات کہی، مجھے معلوم ہے ساری باتیں، میں غیب جانتا ہوں، نہیں، اس لیے کہ وہ بھی یقینی طور سے جانتے تھے کہ میں جو ہے یعنی حضرت سلیمان ہر بات کو جاننے والا نہیں ہوں، تمام غیبیات اور تمام خبروں کا علم مجھے نہیں ہے، جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی علم ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہدہد کی اس بات کو غلط نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا قل لا يعلم ہاں من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ہاں یہ سورہ نمل کی 65 نمبر کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین میں غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ آگے اسی سورت کی دوسری جگہ کی آیت ہے، ہاں کہ آسمان اور زمین میں غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ کتنی صاف بات ہے قرآن کی۔ یہاں سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا وجئتک من سبأ بنبأ یقین، ہدہد نے کہا کہ میں نے وہ بات جان لی، احاطہ کر لیا جو آپ نہیں جانتے، میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آئی ہوں، سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آئی ہوں۔ اب یہاں شیخ نے وضاحت کی، سبا جو ہے وہ یمن کا ایک مشہور شہر تھا، اور سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں، جو اس وقت شام تھا، آج کل فلسطین اور شام الگ ہو گیا، شام ہی کا حصہ تھا یہ، ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تھے۔ دونوں کے درمیان تقریباً لوگ بتاتے ہیں کہ 1,500 میل کا فاصلہ ہے، 1,500 میل کا تقریباً فاصلہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس علاقے کی خبر نہیں تھی۔ سبا محققین کہتے ہیں کہ ایک شخص کا نام تھا، اس شخصیت کے نام پر قوم کا نام بھی قوم سبا پڑ گیا، اور جس شہر میں یہ لوگ بستے تھے اس شہر کو بھی سبا کہا جانے لگا، اور وہاں کی ایک ملکہ تھی جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ جو یمن کا آج ایک بڑا شہر ہے صنعاء جو شہر ہے، اس سے کہتے ہیں کہ 3 دن کے فاصلے پر اس زمانے میں وہاں سے سبا تک پہنچنے میں، شہر سبا تک پہنچنے میں 3 دن کا وقت لگتا تھا۔ تو یہ یمن کا ایک شہر تھا، اور سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دوری اور فاصلے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں مل پائی۔ چنانچہ ہدہد نے جب یہ خبر دی تو پہلے اس نے بتایا کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، ہاں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی چھوٹی موٹی کوئی ٹکڑی یا علاقہ ہے، بلکہ وہ ایک پوری سلطنت کی حاکمہ ہے، ہاں یہاں تک کہ ہدہد نے یہ بیان کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق کے سامنے اس کا جرم اور اس کی جو خبر ہے اس کی حیثیت واضح ہو۔ چنانچہ ہدہد نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دیتے ہوئے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ایک عورت کو پایا جو ان کی حکمرانی کر رہی ہے، ان کا اختیار رکھتی ہے، یعنی ان کی بادشاہ ہے یا ملکہ ہے، وہ ان کی حکمرانی کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر ضرورت کی چیز دی گئی ہے۔ ہر چیز دی گئی ہے کا مطلب کیا کہ ایک جب حکمرانی ملی ہے تو ایک حاکم کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، حکمراں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ملی تھی۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، عرش ہے، تخت ہے۔
اب یہاں دیکھیے کہ آگے کا جو جملہ بھی آ رہا ہے کہ ہدہد پرندہ جو ہے وہ اس بات کو تعجب کے ساتھ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی خبر کے طور پر کہ آپ نہیں جانتے، بہت اہم بات ہے، بیان کر رہا ہے اور آگے ان کا رد کر رہا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہدہد پرندوں اور دوسرے جانداروں میں بھی توحید ہے، اور وہ بھی اس بات پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک عورت ان کی حکمراں ہے. آج کل لوگ بحث کرتے ہیں مرد اور عورت برابر، اور عورت لمبی چوڑی سیمینار بحثیں مضمون لکھتے ہیں کہ عورت بھی حاکم ہو سکتی ہے اور اس کو پیش کرتے ہیں. لیکن اس کو پیش کر کے دیکھیے کہ ہدہد بھی اس پر جو ہے تعجب کا اظہار کر رہا ہے اور کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. آگے وہ کہتا ہے، ہدہد کہتا ہے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. یہ ہدہد کی تقریر سنیے، تقریر توحید پر. وہ حضرت سلیمان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ اور خوشنما بنا رکھا ہے، آراستہ کر کے دکھایا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. فصدہم عن السبیل، لہذا السبیل سے، صراط مستقیم سے، یعنی توحید کے راستے سے ان کو روک دیا. ہدہد کہہ رہا ہے یہ کہ وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں. آج جتنی مشرک قومیں نا، یہ آل فرعون بھی سورج کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے بھی سورج کو آگ کا سب سے بڑا مظہر مانتے ہیں. مجوسی لوگ وہ بھی پوجا کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہندو قوم مانتی ہے، سوریہ نمسکار کو عام کرنا چاہتی ہے. اور ایسے آپ دیکھیں گے کہ سورج کو ستارہ پرست قوموں میں جتنی بھی ہیں یا ان کے اندر وہ خوب پائی جاتی ہے، سورج کی پرستش پائی جاتی ہے ان کے یہاں. تو ملکہ سبا یا قوم سبا بھی اس میں ملوث تھے. ہدہد نے یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلاتے ہوئے یہ کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی کی عقل میں نہ آتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا اور اس میں بہت ساری ہم کو چیزیں معلوم ہوتی ہیں. فہم لا یہتدون، تو یہ ہدایت نہیں پاتے. شیطان نے ان کو ان کے عمل کو برا مزین کر کے دکھایا، شرک کو راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ ہدایت سے محروم ہے، سیدھے راہ کے پر نہیں چلتے. وہ اس بات کو نہیں جانتے یا ہدایت نہیں پاتے کہ اللہ یسجدو للہ، کہ وہ نہ سجدہ کریں، کہ وہ اس بات کی ہدایت نہیں پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ نہ کریں. کہ ان کو مطلب شیطان نے یہ ان کو گمراہ کیا کہ اللہ کا سجدہ نہ کریں، اللہ کی عبادت نہ کریں. کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کسی اور کو اللہ کے سوا سجدہ نہ کریں. الذی یخرج الخبء من نصف السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری چھپی ہوئی جو چیز چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، ساری چیزوں کو جانتا ہے. کون یہ کہہ رہا ہے؟ کس کا مقولہ ہے؟ پرندے کا، ہدہد کا. اس کا خبر لانا، توحید کی تائید کرنا، قوم سبا کے بارے میں یہ باتیں کہنا کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ باتیں ہدہد کہہ رہا ہے. اب آپ یہاں ضمناً غور کیجئے کہ ہدہد کو یہ شعور حاصل تھا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان اور جنوں کے علاوہ، قرآن نے آگے کہا کہ پرندے بھی اللہ کی عبادت اور تسبیح بیان کرتے ہیں. چنانچہ شیخ نے آگے کہا یہ جو ہم نے آیتیں پڑھی ہے نا، یہ آیت سجدہ ہے. وَهُدْهُدْ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ، کہہ رہے ہیں کہ ہدہد نے ان پر انکار کیا، انتہائی درجے کا انکار. ان پر نکیر کی کہ یہ شرک کا کام کر رہے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کی پرستش کرتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پرندے، یہ حیوانات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اسی میں آگے کہا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. مطلب سارے پرندے، جانور، حیوانات اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. ہم ان کی تسبیحات اور حمد کو نہیں سمجھ پاتے. سلیمان علیہ السلام کا ان کی بولیوں کو سمجھنا، جب یہ چیز ثابت ہو گئی قرآن سے، تو پھر ان کا تسبیح اور حمد حقیقی طور پر کرنا یہ کون سی بہت بعید بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ مکہ میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. یہ ہدہد اور
چونٹی کے واقعات کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں ہو رہا ہے. میں ایک روایت شاید بھول جاؤں, اسی ضمن میں بعض حاشیہ نگاروں نے بیان کیا, یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو, 4 حیوانات کو. اس میں ایک چونٹی ہے, ایک ہدہد ہے, ایک سرد پرندہ نام کا جس کو ہم لٹورا کہتے ہیں. تو گویا ہدہد اور چونٹی کا یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں, وہ چاہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اور عزت بخشی ہو یا دوسرے اسباب سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا. کہہ رہے ہیں کہ وَهَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ تُحِبُّ الْمُؤْمِنِينَ, یہ جو جانور ہیں یہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جب وہ صحیح راستے پر ہیں, ایمان اور توحید پر ہیں, تو گویا مومنین کو پسند کرتے ہیں اور کافر اور مشرک کو ناپسند کرتے ہیں, کافروں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کو ناپسند کرتے ہیں. ہدہد جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس خبر لا رہا ہے, ہاں, ان سے تعجب اور نفرت کا اظہار کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قوم ایسی برگشتہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں. چنانچہ جب حضور یہ خبر لایا تو اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ سچ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, اور نہ ہی یہ کہا کہ تو سچ بول رہا ہے. چنانچہ لأنه غیب بالنسبت, اس لیے کہ ابھی یہ بات معلوم نہیں تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محقق نہیں تھی, اور حضرت سلیمان جو اللہ کے نبی ہیں ان کے لیے غیب کی بات تھی. پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب جب ہدہد نے یہ خبر دی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, ہم دیکھیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا پھر جھوٹے لوگوں میں سے ہو. ہاں, اصدقت فیما تقول, جو تم کہہ رہے ہو وہ سچی بات ہے, ام تکذب لتنجو من العذاب والذبح, یا پھر جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سزا سے اور ذبح ہونے سے بچانا چاہتے ہو, یہ ہم دیکھتے ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا, اذهب بکتابی ھذا, میری یہ کتاب, میرا یہ خط لے کر جاؤ, فالقہ الیہم, اور ان کے سامنے ڈال دو, ثم تول عنہم, پھر وہاں سے ہٹ جانا, فانظر ماذا یرجعون, اور دیکھنا کہ وہ کیا کاروائی یا کیا جواب دیتے ہیں, پر کیا رد عمل ان کا کیا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اب ہدہد کے ذریعے خط بھیج رہے ہیں کہ جن کی خبر لے کے آئے ہو وہاں یہ خط لے جا کے پہنچاؤ, ان کے سامنے ڈالو, وہاں سے ہٹ جانا, اور پھر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں, ان کا عمل کیا ہوتا ہے. یہاں اللہ اس مقام پر اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا لکھا, لیکن عنقریب آگے یہ جب یہ بات واضح ہوتی ہے جب ملکہ سبا نے اس خط کا اپنے درباریوں کے سامنے ذکر کیا. ہدہد اب خط لے گیا, ان کے سامنے ڈالا, تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ ارے ایک پرندہ خط لے کر آیا ہے, طیر یاتی بکتاب. ملکہ نے وہ خط لیا, اسے پڑھا, پھر اپنی قوم کے بڑے لوگوں اور سرداروں کو دربار میں اپنے پاس جمع کیا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, سورہ نمل کی آیت نمبر 29. اپنے سرداروں سے, درباریوں سے, مقرب لوگوں سے کہا کہ اے سرداروں, اے میرے قریب کے لوگوں, میری طرف ایک بارفعت, باوقعت, معزز, کریم کا لفظ ہے, معزز خط ڈالا گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پرندہ لے کے آیا اور آگے جو مضمون کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو سامنے رکھا, اور ان اشاروں سے ملکہ سبا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلقیس نام تھا, لیکن اس پر کوئی قرآن کی آیت اور حدیث کی دلیل نہیں ہے, یہ احتمالی چیز ہے, شیخ نے بھی آخر میں کہا, تو اس ملکہ سبا نے ان چیزوں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ جو خط بھیجنے والا آدمی ہے کوئی چھوٹا آدمی, معمولی آدمی, عام آدمی نہیں ہے, یہ بڑا آدمی ہے, بہت قوت والا ہے. آگے اس نے ذکر کیا کہ میرے پاس ایک باوقت خط آیا ہے, وقالت عن الکتاب, اور کتاب یعنی خط کے بارے میں کہا کہ انہو کریم, وہ کریم ہے, باوقت ہے, معزز ہے, بڑا ہے, کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام زمین کے بادشاہوں میں سے ایک نمایاں صاحب حکومت ہیں. انہو من سلیمان, اس نے کہا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. گویا خط کا مضمون یہ موجود تھا کہ انہو من سلیمان. اس نے بتایا کہ یہ خط کیا ہے, کہ وہ سلیمان کی جانب سے ہے. خط بھیجنے والا پہلے اپنا نام لکھے, یہ طریقہ تھا حضرت سلیمان کا طریقہ. فکان سلیمان کان معروفا, تو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام ان کے یہاں جانے پہچانی شخصیت تھے. وانہ, اور پھر یہ مضمون کیا ہے خط میں, اس نے ذکر کیا وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان، رحمان اور رحیم ہے. ہاں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط میں مضمون تھا، اللہ کے دو ناموں کے ساتھ، اللہ کے نام سے اور اس کے دو ناموں صفاتی ناموں سے شروعات کی. ہاں، معلوم ہوا کہ ہمیں جب کوئی چیز لکھنی ہو، خط لکھنا ہو، تحریر لکھنی ہو، کتاب لکھنی ہو، تو لکھنے میں بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اختیار کرنا چاہیے. یہ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کی شروعات اس طرح کی یا بیان کیا کہ یہ اللہ کے نام سے ہے. دلہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہ یستحب للانسان، انسان کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کرے یا کوئی چیز پیش کرے تو پہلے اپنی کتاب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے. اور اس میں یہ ذکر کیا، اب کتاب میں کیا تھا مضمون؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو. سلیمان کی طرف سے خط ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو مضمون لکھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور تابع دار، منقاد اور مطیع فرما بردار، سیدھا جملہ کہیں تو مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اس میں خط میں آرڈر دیا. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ یہ مختصر سی عبارت حضرت سلیمان علیہ السلام کی، انتہائی مختصر، موجز، لیکن بیان میں بالکل صاف اور کامل. اور یہی سب سے بہتر کلام ہوتا ہے، جو مختصر ہو اور مضمون اور مفہوم کو بالکل واضح کر دے ہوئے، جو ما قل و دل کہا جاتا ہے، جو کم ہو اور دلالت کرنے میں بالکل واضح ہو. تو اس نے کہا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ سبا نے کہا کہ اے میرے سرداروں، قریب کے لوگوں، میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، فتویٰ دو، یعنی مجھے مشورہ دو، بتاؤ ہاں اس معاملے میں. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی قطعی معاملہ طے کرنے والی نہیں ہوں، قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی ہوں، یہاں تک کہ تم گواہ بن جاؤ، یعنی تمہارا مشورہ ہو، گواہی ہو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملکہ سبا بھی عقل و شعور رکھتی تھی، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ممتاز اور نمایاں شخصیات کو بلا کر ان سے مشورہ کر رہی ہے. تو گویا اس کے اندر غور و فکر کرنے کی، عقل و شعور اور فیصلہ کرنے کے لیے مشاورت کا ایک مادہ تھا. یہ عقل مندوں کا طریقہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ذہین و فطین تھی. تو اس نے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ہم طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں، اور ہمارے پاس بڑی سخت قوت اور طاقت ہے، فوج ہے، ہتھیار ہیں، سب کچھ ہے. ہاں، لیکن اس کے باوجود، مطلب یہ کہ سلیمان کی خط کا خط آیا ہے تو ہم بھی قوت، طاقت والے، لشکر اور اسلحے والے ہیں. ہاں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ معاملہ تمہارے پاس ہے، والامر الیک، کہ تمہارا اختیار ہے، فانظری ماذا تأمرین، تم سوچو، غور کرو، اور سوچ اور غور کرنے کے بعد دیکھو کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں، آپ جیسا حکم دیں گے ہم کریں گے. گویا معاملے کو ان لوگوں نے مشورہ دیتے ہوئے اسی کی طرف لوٹا دیا کہ اگر تم چاہو، جنگ چاہو، تو ہم طاقت اور قوت والے ہیں، اور اولی بأس شدید، بہت سخت گیر اور پکڑ والے ہیں. اگر تم صلح چاہتی ہو تو پھر معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر صلح کرنا چاہو تو صلح کرو، جنگ کرنا چاہو تو جنگ کرو، یہ تمہارے حق میں ہے، غور و فکر کر لو اور سوچ کر حکم دو. تو اس نے اس کے بعد جواب میں کیا کہا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ملکہ سبا کا قول ہے. وہ کہتی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ہاں، کہ بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا ہے. بادشاہ جب کسی ملک میں، کسی شہر بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تہس نہس کرتے ہیں، افسدوها، اس کو تباہ کرتے ہیں، فساد میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی اس کو درہم برہم اور کیا ہے، تباہ و برباد کرتے ہیں. ہاں، کیسے؟ ہاں، سبی و قتل و سجن، کسی کو قیدی بناتے ہیں، ہاں، کسی کو غلام بناتے ہیں، کسی کو قتل کرتے ہیں، ہاں، غلام اور لونڈیا بناتے ہیں، اور بہت ساری فصل اور اس چیزوں کو تباہ کرتے جاتے ہیں. آگے کا جملہ کہا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے معزز عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں. یہ جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا، وہ چاہے اللہ کا جملہ ہو یا ملکہ سبا کا ذکر کیا، یہ آپ جنگوں کی تاریخ کا یہی حاصل ہے. جہاں بھی جنگ ہوتی ہے یہی ہوتا ہے کہ جس شہر میں، جہاں بستی میں جنگ ہوتی ہے، وہاں تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور وہاں کے معززین جو ہیں وہ ذلیل اور پست ہو جاتے ہیں. ہاں، بلڈنگوں میں رہنے والے فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. ہاں، ابھی یوکرین میں جنگ چل رہی ہے، دیکھیے جو مناظر، تصویریں آ رہی ہیں
خوشحالی بدحالی میں، اور شہر کھنڈروں میں تبدیل ہو رہے ہیں جہاں جہاں حملے ہو رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسا ہی لوگ کرتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ لیکن یہاں میں صرف اشارے میں کہوں، مولانا ابوالکلام آزاد نے جنگی اخلاق پر جو مضمون لکھا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں جنگ کی تاریخ یہی رہی ہے جو یہاں بیان کیا گیا۔ ہاں، جنگ ایک زلزلہ، طوفان، بھونچال، سیلاب ہے جو تہذیب و تمدن کو، آبادیوں کو اور بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے، کھنڈر بنا دیتا ہے۔ ہاں ہاں، لہلہاتے کھیت اور چمن کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہاں، آگ اور خاک و خون میں لوگوں کو نہلا دیتا ہے، بستیوں کو ویران اور شہروں کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام ایسا امن کا جھونکا اور ایسی تعلیم لایا کہ مسلمانوں نے جب جنگ کی تو یہی زلزلہ جو ہے زلزلے کی بجائے آباد کرنے والی باد صبا بن گیا، طوفان کی بجائے لوگوں کے لیے راحت پہنچانے والا سامان بن گیا، کہ اسی جنگ کے وجہ سے امن قائم کیا مسلمانوں نے۔ اور مسلمان جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوئے خلفائے راشدین کے دور میں، اپنے عروج کے دور میں، جو دیندار مسلمان حکمراں تھے، انہوں نے کبھی کسی بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر کبھی کوئی واقعہ ہو گیا تو قصاص دلایا گیا، اسے اس کو خوبہ اور بدلہ دلایا گیا۔ کسی جو ہے کسی خاتون اور عورت پر، وہ چاہے مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو، کسی مسلمان سپاہی نے کبھی اس پر ہاتھ ڈال کر اس کی عزت اور ناموس کو جو ہے داغدار اور مجروح نہیں کیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جنگوں کی پوری تاریخ میں مسلمانوں کی جنگوں کا یہ مزاج ملتا ہے صرف، ورنہ وہی عام جنگوں میں وہی بات نظر آتی ہے جو یہاں نقل کیا ملکہ سبا کی زبانی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب کوئی بادشاہ فاتحانہ لشکر کے ساتھ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کرتے ہیں، اور اس کے وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وکذالک یفعلون، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کا عام وتیرہ اور ان کی عادت رہی ہے، اس لیے کہ لأنها لا تعرف الا الملوک، اس لیے کہ وہ جو ملکہ سبا تھی، یہ جو کہہ رہی ہے، اگر اس کا قول مانتے ہیں تو وہ بادشاہوں کو اور ان کی تاریخ کو اسی طریقے سے جانتی تھی۔ ہاں ہاں، لہذا پیغمبر ملک یا سلیمان علیہ السلام کے جیسے بادشاہ کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی، چنانچہ اس نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ سوچا کہ پہلے یہ جو بادشاہ نے ہم کو خط لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے، اس کا تجربہ کیا جائے، ان کو آزمایا جائے۔ اور وہ سنتی تھی، جانتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے انصاف پسند آدمی ہیں، اسی لیے اس نے ان کے خط کو کتاب کریم کہا۔ چنانچہ تو اس نے کچھ نمائندوں کو بلایا اور کہا کہ ابھی جنگ کا خیال چھوڑو، بلایا اور کہا اپنے مشیرین سے کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجنے والی ہوں، کچھ تحفے تحائف۔ سلیمان علیہ السلام نے جو ہے خط بھیجا نا، تو میں نتیجے میں کچھ تحفے تحائف ہدایہ بھیجتی ہوں۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور یہ دیکھنے والی ہوں کہ جو ہمارے قاصد اور نمائندے جائیں گے وہ کیا لے کر آتے ہیں۔ تحفے بھیجوں گی، سلیمان علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ یہ تھا، ملکہ سبا کی خواہش یہ تھی کہ ہدیہ بھیج کر وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ہیں۔ خط میں تو یہ لکھا ہے کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو، مسلمان ہو کر آ جاؤ، تو کیا وہ واقعی دین کی اقامت، اسلام کی دعوت اور توحید دینا چاہتے ہیں، یا پھر ان کا مقصد دنیا ہی ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے جن کا مقصد ہوتا ہے کہ مال قائم کریں، اپنی حکومت بڑھائیں، خادمین، حشم اور دوسرے لوگوں کو جو ہے اپنے ارد گرد اکٹھا کریں، قوت اور تعلق اور اپنی دھاک بٹھائیں، یا اس طرح کی اور چیزیں جو دنیا دار بادشاہوں میں ہوتی ہیں۔ یہ اس ہدیے کے بھیجنے سے حضرت سلیمان کا کیا جواب ہوتا ہے وہ ہم کو پتہ چل جائے گا، یہ اس کی چالاکی تھی۔ یا پھر اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے بجائے کچھ اور چاہتے ہیں۔ لأنه انما قال لهم ائتونی مسلمین، اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں کیا کہا تھا کہ مطیع و فرما بردار بن کر مسلم بن کر آ جاؤ۔ فہو دعاہم الی اللہ تبارک و تعالی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا
کہ میری رعایا بن جاؤ اور ایسا ایسا کرو، بلکہ حقیقت میں وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ اس لیے وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کے جو نمائندے تھے ہدیہ لے کر آئے، اور سلیمان علیہ السلام فلما جاء سلیمان، جب وہ سلیمان کے پاس آئے، وہ ان کے نمائندے جن کو ملکہ سبا نے بھیجا تھا اور ہدیہ پیش کیا، تو سلیمان علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور کہا کہ کیا میں نے تم سے ہدیہ طلب کیے تھے؟ ہاں، میں نے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کے آ جاؤ۔ اسی لیے انہوں نے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ان نمائندوں کو جواب دیا، قرآن نے نقل کیا، اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے نا، وہ تم کو اللہ نے جو دیا اس سے بہت بہتر ہے، میری بادشاہت بہت زبردست ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم یہ ہدیے تحفے دے کر مجھے جو ہے تھپا رہے ہو یا مجھ کو لالچ دے رہے ہو، ان چیزوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ ہاں، کہا وَلَمْ يَقُلْ مَا عِنْدِي خَيْرٌ مِّمَّا عِنْدَكُمْ، حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس والی چیز سے زیادہ بہتر ہے، بلکہ یہ کہا کہ اللہ نے جو مجھے دیا، غور سے پڑھیے، قرآن توحید سکھاتا ہے، صحیح عقیدہ بتاتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں بزرگان دین کے واقعات سناتے ہیں، جب ہمارے مبلغین، دعات اور بہت سارے علماء شخصیت پرستی، قبر پرستی کی تعلیم دینے والے، تصوف کے سلسلے والے، تو اپنے بزرگوں کے واقعات کو ایسے سناتے ہیں کہ عام آدمی کو لگتا ہے کہ بزرگوں کے اندر یہ طاقت، شکتی، پاور ہے کہ وہ جب چاہے کرامت کا مظاہرہ کر دیں، کسی پہاڑ کو توڑ کے پھینک دیں، کسی کو جو ہے اڑا دیں، کوئی یہ کر دیں، وہ کر دیں، خرق عادت چیزوں کو، ان کے اندر یہ پاور ہے، ایسا لوگوں کو تاثر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اور انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کے نمائندوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جو ہے میری پاور، میری طاقت، میری حکومت، تمہاری پاور تمہارے پاس کی چیز سے بہتر ہے، وہی یہ بات اس کی طرف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہارے عطیے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، فقال الرسول، تو اس پیغمبر سے کہا، اس نمائندے سے حضرت سلیمان نے کہا کہ ارجع الیہم، واپس جاؤ ان کے پاس، ہاں، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ہم ایسا لشکر اور ایسے لشکر اور جیش کو لے کر آئیں گے، تم پر حملہ بولیں گے جس کا تم مقابلہ اور سامنا نہیں کر سکتے۔ ہاں، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور انہیں رسوا اور ذلیل کرتے ہوئے ان کو ان کی بستیوں سے وہاں سے نکال دیں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ ہاں، ایسے لشکر کے ساتھ جس کا وہ سامنا اور مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ٹک نہیں پائیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دھمکی بھیجی۔ ہاں، سورہ نمل میں یہ فرمایا، ارجع الیہم بالہدیہ، یعنی اپنا ہدیہ واپس لے کے جاؤ، ہاں، اور ان کا ہدیہ ان تک پہنچا دو۔ اور ان کا یہ پہنچانا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کیا جواب دیا گیا اور جو انہوں نے کہا، جب یہ جواب پہنچا تو ملکہ سبا نے جان لیا کہ یہ نبی اور پیغمبر ہے۔ ہاں، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّن يُرِيدُ الْهَدَايَا، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو ہدیے، تحفے اور دنیا داری کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس پیغام، اس خبر کے لانے والوں کے لوٹنے کے بعد اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، اپنے لشکر اور ارد گرد کے لوگوں کو جو ارد گرد تھے، اور ان سے کہا، یا ایھا الملو ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے قریب کے لوگوں، سرداروں، ہاں، تم میں سے کون ہے ہاں جو اس کا تخت مجھ تک لے کر آئے؟ اے میرے دربار کے لوگوں یا قریب کے لوگوں، جو بھی ملا کا ترجمہ کریں، ملا، سردار، نمایاں لوگ، ہاں، کون ہے جو اس کا عرش مجھ تک لے کر آئے گا؟ قبل ان یأتونی مسلمین، ان کے مسلمان تابع بن کر آنے سے پہلے اس کا عرش کون لے کر آئے گا؟ ہاں، تو آگے کہا، اہل علم کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا کہ وہ مسلمان ہو کر آئیں گے، تابعداری اختیار کر کے آئیں گے، گویا ان کو یہ علم تھا، ہاں، اور اس کی خبر تھی کہ اب وہ آنے والے ہیں۔ جب انہوں نے اس کی عقل کے، اس کی ذہانت کو دیکھا کہ اس نے ہدیہ بھیجا، ہاں، اور جنگ کا اعلان نہیں کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا اس کے جواب میں اس نے تحفہ بھیجا، جنگ وانگ کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اندازہ لگ گیا کہ وہ چالاک ہے، ذہین ہے، اور وہ دراصل مجھے جانچنا چاہتی ہے۔ چنانچہ وہ یہ سمجھ گئے کہ اب میری دھمکی کے بعد وہ لوگ آئیں گے۔ ہاں، وَكَذَلِكَ رَأَىٰ، اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ
جو نمائندہ آیا تھا یہ بھی عقل مند ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوری بات سنی، ہاں، تو اور وہ سن کر دراصل رد عمل پہنچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے، اپنے قریب کے لوگوں سے، جو دربار کے تھے سردار، منتخب اور نمایاں لوگ، ان سے کہا کہ کون ہے ان کے آنے سے پہلے جو ہے اس کا عرش مجھ تک پہنچا دے، اس قد بلغنی، ہاں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عنقریب وہ نکل رہے ہیں اور تابع دار بن کر میرے پاس پہنچ رہے ہیں اور وہ نکل چکے ہیں۔ تو جواب میں قرآن نے ذکر کیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں تمہارے پاس اس کا عرش اور تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ ہاں ہاں، وانی علیہ لقوی امین، میں اس پر بڑا زور آور، طاقتور اور امانت دار ہوں، جیسا ہے ویسا پہنچا دوں گا۔ میں کوئی تشریح کروں اس کی بجائے انہی کی عبارت میں وہ کہتے ہیں کہ العفریت هو شدید القوی۔ عفریت کسے کہتے ہیں؟ عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا کہ میں آپ کے اپنے مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ عفریت کا ترجمہ کرتے ہیں قوی ہیکل، یعنی جو بہت طاقتور ہو، ہاں اس کو عفریت کہتے ہیں۔ اور والجن فیہم المسلمون وفیہم الکافرون، جو جن ہیں ہاں انہی میں جو شریر ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیطان اور جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، دو ایک ہی ہے۔ ہاں تو جنوں میں مسلمان بھی ہیں اور ان میں کافر بھی ہیں، اور کلہم، یہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، ان میں جو مومن ہیں ان میں جو کافر ہیں وہ بھی۔ آگے انہوں نے مسائل میں کہا ہے جو ہم شاید اگلے درس میں پڑھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے استدلال کر کے آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں نا پھونک جھاڑ کرنے والے، کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے موکل ہے، اس کے ہاتھ میں جن شیطان ہے، یہ بکواس اور وہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی تھی کہ جنوں کو ان کے ماتحت اور قابو میں دیا تھا۔ اب کوئی جن شیطان کسی کے قابو میں نہیں آتا، اگر وہ کسی کا کام آ رہا ہے نا تو اس سے کام لے بھی رہا ہے، ہاں ایک کام اس کا کرتا ہے تو دو کام گمراہی کے اس سے کرواتا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم جان پائیں گے۔ فی الحال اس کو ہم اس حصے کو پورا کریں کہ وحشر سلیمان، کہہ رہے کہ کما قال تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جنوں میں اچھے برے دونوں ہیں، کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جن، انسان اور پرندوں میں سے اکٹھا کیے۔ رہے کفار جن تو کہہ رہے ہیں وآخرین مقررین فی الاصفاد، ان کے بارے میں کہا کہ جو دوسرے جن تھے کافر مخالفین ان کو جو ہے زنجیروں میں جکڑا کیا گیا تھا، بیڑیوں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ مطلب جو مومن تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دار تھے، اور جو کافر تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیدی تھے۔ ہاں قال ھذا العفریت، اس عفریت نے، دیو ہیکل جن نے کہا کہ والاکثر علی انہ کافر ولکنہ خادم، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عفریت من الجن جس کو کہا یہ کافر تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم تھا۔ اس سے ہٹ کر ہاں کہہ رہے ہیں انا آتی کا بہی، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، یعنی اس عرش کو، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ کا، آپ کے جگہ سے اٹھنے سے پہلے کا کیا مطلب؟ ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اور بیٹھا بیٹھا میں اٹھوں اتنی دیر میں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹھک کا ذکر ہے کہ وہ سورج کے شروق جو چڑھتا تھا صبح میں، بلند ہوتا تھا، اس سے لے کر زوال تک حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے چاشت کے وقت میں۔ ہاں اس میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کی مشکلات کو، ان کے مسائل کو سنتے تھے، بادشاہ بھی تھے نا تو لوگوں کے مسائل سنتے تھے، ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو دیکھتے تھے، اور ان چند گھنٹوں کی مدت میں گویا وہ سارے معاملات نپٹاتے تھے۔ اور وہ عفریت کہہ رہا ہے کہ ان چند گھنٹوں کی مدت میں وہ یمن سے، ہاں جو ہے میں یمن سے جو ہے آپ کے لیے اس کا عرش لے آؤں گا۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ تقریباً 1500 میل کا فاصلہ دونوں کے بیچ میں، جانا اور آنا یعنی 3000 ہو جاتا ہے، 1500 3000 ہو جائے گا۔ تو اتنا لمبا فاصلہ اتنی چند گھنٹوں کی مدت میں، اس طرح اتنی لمبا فاصلہ طے کرنا، اور پھر وہاں سے اتنا وزندار عرش، لہا عرش عظیم کہا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں مشہور ہے۔ ہاں لیکن جو بھی ہو، قرآن نے تو کہا کہ بہت بڑا تخت تھا تو یہ لایا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ عام انسانوں کے عام حالات کی بات نہیں ہے، یہ جنوں کے جو اللہ تعالیٰ نے جو قوت طاقت دی ہے ان کے لیے یہ ممکن تھا۔ چنانچہ اس نے کہا ثم حتی لا یظن احد ان ھذا مجرد کلام، اب جو اس عفریت من الجن نے یہ پیشکش کی تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اس کا دعویٰ ہے، کلام ہے۔ اس نے آگے کہا کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ،
میں اس کام کے لیے قوی ہوں، طاقتور ہوں، اللہ نے مجھ کو طاقت دی ہے، امین ہوں، امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ شخص جس کے پاس الکتاب کا علم تھا اس نے کہا، اب یہ کون تھا؟ ہاں آگے آ رہا ہے، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں یہ عرش آپ کے نگاہ پلک کے جھپکنے، یعنی آپ دیکھیں کسی چیز کی طرف، ہاں دور تک دیکھیں اور آپ کی نگاہ واپس پلٹے، اس سے پہلے، آپ کی نگاہ پلک کے جھپکنے سے پہلے ہی میں آپ کے سامنے اس کا عرش لے آؤں گا۔ ہاں کہہ رہے ہیں قالوا هو ابعد ما يصل الیہ النظر، تو آپ کی نگاہ کے پلک جھپکنے کا مطلب کیا ہے کہ نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک پہنچنے کے بعد جو پلٹے اور آدمی جھپکائے، جب اذا بلغہ یکون العرش عنده، اتنی دیر میں کہ وہ جب نگاہ دور تک پہنچا کے واپس کریں گے، اتنی دیر میں اس کا عرش میں پیش کر دوں گا۔ ہاں یہ گویا اس قول کا معنی ہوا، اور یہ جو بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت عجیب بات ہے، اسی لیے وَلِذَلِكَ مَا قَالَ ہاں اذهب وَأْتِ بِهِ وَإِنَّمَا رَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُصُولُ، اسی لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ جاؤ اور لے کر آؤ، بلکہ اس کا ڈائریکٹ نتیجے کی بات کی کہ عرش آ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب حضرت سلیمان نے اپنے سامنے اس تخت کو مستقر پایا، یعنی اس نے کہا کہ میں آپ کی نگاہ اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کا عرش تخت لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ نے کہا کون سا شخص؟ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ کتاب کا علم کیا تھا؟ کون سی کتاب؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا اسم اعظم جس سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، کچھ نے اور دوسرے کلام کا ہے، اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ وہ علم میں سیکھوں اور میرے اندر بھی یہ پاور آ جائے کہ وہاں سے میں یہ لے کے آؤں اور وہ لے کے آؤں، تو اس قسم کی بات اور دعوے بکواس ہیں، گمراہی کا راستہ ہے۔ تو جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عرش ان کے پاس آ چکا ہے، قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اس کی تعریف نہیں کی، رب کے فضل کا ذکر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ طاقت اور قوت اصل میں اللہ کی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں، کوئی اور ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ انسانوں کی یا فلاں اور فلاں کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہی کہا دیکھنے کے بعد، ولیکن من الذی قال، یہ اب کون شخص تھا جس نے یہ کہا کہ میں تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے ہی تم کو پیش کر دوں گا؟ اس میں اہل علم کے 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول، وقت نہیں ہے، زائد ہو گیا، میں ان اقوال کو سرسری طور سے کتاب کی پوری تفصیل کے ساتھ نہیں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہا کہ ایک انسانوں میں سے ایک نیک آدمی تھا جس کا نام آصف تھا، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقربین میں سے تھا۔ ہاں اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم رکھتا تھا جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک جن، مومن جن تھا جو اس نے یہ بات کہی، اور جب ایک عفریت من الجن نے یہ بات کہی کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں وہ لے آؤں گا، تو مومن جن نے کہا کہ آپ کی نگاہ جھپکنے سے، پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تیسرا یہ کہ یہ کہنے والے حضرت جبریل یا فرشتوں میں سے کوئی دوسرا فرشتہ تھا کہ جب عفریت نے یہ بات کہی، ہاں تو اس میں ایک طریقے کا گھمنڈ اور مظاہرہ تھا، تو حضرت سلیمان سے حضرت جبریل نے آگے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کو پیش کر دیں گے۔ ایک قول یہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ کہنے والے خود سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ کون ہے میرے پاس جو عرش لے آئے اور ایسا ایسا کرے، تو اسی سیاق میں آگے بیان کیا گیا تو کہ عفریت من الجن نے جب یہ کہا کہ دیو ہیکل جن نے کہ میں ایسے ایسے لا سکتا ہوں، تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، میں خود یہ لا سکتا ہوں۔ تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عفریت کے سامنے اللہ کا فضل اور اپنے اللہ نے جو ان کو خصوصی قوت و طاقت دی تھی اس کے اظہار کے لیے یہ بات کہی۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ عثمان، کہ یہ جو 4 اقوال ہے اس میں سب میں احتمال ہے، کوئی اللہ کے پاس سے کوئی دلیل قطعی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قطعی طور پر اس معاملے میں کوئی فیصلہ دیا ہے کہ یہ جو ہے بات کس نے کہی تھی یا کہنے والا کون تھا، اس کی تفصیل کیا تھی، بس نتیجہ بیان کیا کہ انہوں نے یہ کہا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جو ہے اپنے سامنے موجود پایا۔ سلیمان یوری آیتن، یہاں بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ واقعہ پورا شاید آج نہیں ہو پائے گا، وہ ملکہ سبا کا آنا اور پھر ان کا مسلمان ہونا یہ اس کا آخری حصہ ہے،
تھوڑا سا رہ گیا ہے، 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، کہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آنے لگی اور وہ عرش پہنچ گیا تو حضرت سلیمان نے کہا نکروا لہا عرشہا، قرآن کی آیت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، کہ اس کے عرش کو پھیر بدل دو، اس میں کچھ تبدیلی کر دو، کچھ گھٹا دو، کچھ بڑھا دو، ہاں ننظر اتہتدی، ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں، یعنی اس کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ راہ حق کو اختیار کرتی ہے یا نہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا منشا تھا، یعنی اس میں کچھ کمی بیشی کر دو، عرش میں کچھ تبدیلی کر دو، اس کا تخت بدل دو۔ جب وہ آئی ہاں فلما جاءت قیل اہکذا عرشک، تو اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے عرش کی طرف دیکھا، ٹھہری اور دیکھا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی ہیں لیکن میرے ہی عرش کی طرح ہے، تو اس نے جو جواب دیا بڑی ذہانت والا تھا، نہ یہ کہا کہ واقعی یہ اس کا ہے، نہ انکار بھی کیا، چنانچہ یہ اس کی ذہانت کی دلیل بھی تھی، اس نے کہا قالت کأنہ ہوا، ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی ہے، لگتا ہے کہ وہی ہے، تبدیلی کی وجہ سے اپنے تخت سے الگ پا رہی تھی اور اپنے تخت کو پہچانتی تھی، اس لیے اپنے تخت کو کی مشابہت بھی دیکھ رہی تھی، اس لیے دونوں باتیں کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ویسا ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ شدت مشابہت کی وجہ سے کہ یہ وہی ہے، اور نہ ہی تبدیلی کی وجہ سے، اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ اتنی دور کا فاصلہ ہے، یہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کیسے آ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اس نے حتمی طور سے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا ہی تخت ہے، ہاں کہ سبا سے یہاں تک اتنی دور معاملہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام خاموش رہے اور اس کے بعد اس سے کہا، ہاں اس کے بعد اب یہ بھی ایک نشانی تھی، یہ ساری باتیں آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اب اس سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ادخل الصرح، محل میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کروایا تھا، ہاں کانچ کا، قیل لہا ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ الصرح المجلس الکبیر العظیم، صرح کہتے ہیں کہ بڑی بیٹھک کی جگہ جو بہت بڑی ہو اور عظیم ہو، ہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے جو جگہ تھی ان کے بیٹھنے کی جگہ۔ من القائل، یہ کہنے والا کون تھا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ محل میں یا اس جگہ میں؟ اما ان یکون، یا تو وہ سلیمان علیہ السلام ہو یا کوئی اور شخص ہو جس کو یہ بات ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس تفصیل سے قطع نظر۔ فلما رأتہ حسبتہ لجہ، جب وہ محل میں پہنچی اور محل کو دیکھا تو اس کو حوض یا گہرا پانی سمجھا۔ ہاں کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کانچ کا پورا یہ بنا رکھا تھا، کہتے ہیں کیا قرآن میں ہے، ہاں اس کو پانی سمجھا، جبکہ قالا انہ صرح ممرد من قواریر، یہ ایسا محل ہے جو کہ شیشے سے منڈھے ہوئے ہیں، شیشے جڑے ہوئے ہیں اس پہ، ممرد چکنا صاف، امرد اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کے بال داڑھی نہ آئی ہو، مونچھ اور داڑھی نہ آئی ہو، اسی سے ممرد ہے، چکنا گڑا ہوا، یعنی یہ محل جو تھا اس میں شیشے اور کانچ جڑے ہوئے تھے زمین پر اور ارد گرد میں، تو جب اس نے شفاف شیشہ دیکھا تو سمجھا کہ نیچے پانی ہے۔ کہا فلما رأتہ حسبتہ لجہ، ہاں قیل انہ صرح ممرد من قواریر لیس ماء، یہ پانی نہیں ہے، ولکن ممرد بالقواریر، لیکن یہ شیشے کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے، منڈا ہوا ہے۔ قیل انہ جاء الی البحیرہ وعمل فوق البحیرۃ کرک، یہ ایک قول کہا جاتا ہے کہ وہ جو پانی نیچے آیا ہاں سمندر سے، ہاں اور یعنی الارضیۃ شفافہ، یعنی زمین کو انتہائی شفاف بنا دیا تھا، اور نیچے جو دریا کا یا سمندر کا پانی آیا ہوا تھا ندی کا، وہ اوپر کانچ کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ پانی ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، کانچ نہیں نظر آ رہی تھی، تو بالکل شفاف کانچ تھی، شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا۔ قالت ربی انی ظلمت، جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا، اس کی وجہ سے اس نے پائشہ اٹھا لیا، ہاں کہا انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اب یہ اس نے دیکھا کانچ ہے، پائشہ اٹھا لیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا کہ یہ پانی نہیں کانچ ہے، شیشہ ہے، تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ کیا تعلق ہے یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا،
خط لے جانے والا ہدہد پھر کس طرح آئے، عرش کو پیش کر دیا گیا اس کے سامنے، یہ بھی اس نے دیکھا کہ ان کو ایسی طاقت اور قوت حاصل ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرا عرش آ گیا، پھر اس کے بعد یہ محل دیکھا۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ ذہین فتین خاتون یہ سمجھ گئی کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ پورے معاملات کو آپ ایک نبی کی حیثیت سے دیکھیں تو اس میں دعوت کا پہلو جڑا ہوا ہے کہ اس کو بلا رہے ہیں، اس کو جو چیز دکھا رہے ہیں وہ اپنی نشانیاں، نبوت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے متاثر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ ایک ملکہ تھی، اس نے سمجھ لیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، اس لیے وہ مسلمان ہو گئی۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، ہاں وہ اس کا انہوں نے تقریباً آدھے سے زیادہ صفحے میں ذکر کیا ہے، میں 2 جملے میں اس کا ذکر کر دوں کہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے یہاں ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ملکہ سبا جس کو بلقیس کہتے ہیں، وہ جو تھی وہ جب آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ اس کے پیروں میں مردوں کی طرح بال ہیں، لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پیروں کی پنڈلیاں اور یہ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس کو وہاں لے گئے تاکہ وہ پانی سمجھ کر اپنے پائنچے اٹھائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا پیر دیکھ سکے۔ یہ انتہائی غلط اور کہتے ہیں بودھی بات ہے اور گھناؤنا الزام ہے ایک پیغمبر اور نبی کے کردار پر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار ایسا نہیں ہوتا، ہاں یہ بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے۔ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہی تھی، ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، اور اسے ان آیتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گئی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اسلام قبول کر لیا، تو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا۔ اب یہاں ایک آخری سوال اس واقعے کا ذکر کر کے شیخ نے کیا کہ کیا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے شادی کر لی یا اس کا نام بلقیس تھا؟ ہاں اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے، ہاں اور جو کل ما قیلا، اور اس بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہے نا تو بس وہ اٹکل پچو ہے، مطلب کوئی اس کی مستند دلیل موجود نہیں ہے، اور ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے شادی کی ہو اور ہو سکتا ہے اس کا نام بلقیس ہو، لیکن کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ان کی ابتدا اور ملکہ سبا کے ساتھ ان کا واقعہ۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ ان کے 2 حصے اور پڑھیں گے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے ساتھ واقعہ اور ان کی جو سلطنت والا معاملہ ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعات کا جو اصل مقصد ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے اور اس میں جو دروس و عبر کا پہلو ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، انہیں اختیار کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔